الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. جس طرح کہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ ہم جو سلسلہ جو موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں بہت ہی اہم اور ضروری ہے. گھروں کی بہتری کے لیے ایک بہترین گھر کس طرح تیار ہو سکتا ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے ہم اپنے گھروں کے اندر محبت، امن، پیار اور اس گھر کو امن کا گہوارہ، محبت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں. صرف 8-10 منٹ کی یہ گفتگو اگر روزانہ کی بنیاد پر ہم اسے سمجھیں، اس پر عمل شروع کر دیں تو وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سے پریشانیاں، مصیبتیں، لڑائی جھگڑے، دوریاں ختم ہو جائیں گی اور اس کی جگہ قرابت داری، اس کی جگہ نفرت کی جگہ محبت، امن اور پیار کی چاشنی آ جائے گی. تو آئیے وہ پہلی چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سی پہلی چیز ہے جو ایک گھر کو سب سے پہلے، ایک گھر کو جو بہترین بنا سکتی ہے، ایک گھر کو صحیح اسلام کا شعور، صحیح اسلام کی جدت دے سکتی ہے. اور وہ پہلی چیز ہے اپنے اہل خانہ کی اصلاح. اصلاح کا طریقہ، اپنے اہل خانہ کی اصلاح کس طرح کرنی ہے، آئیے ذرا اسلام کی روشنی کے اندر اپنے اہل خانہ کی اصلاح کے پہلے سٹیپ کو دیکھتے ہیں، پہلی سیڑھی کو دیکھتے ہیں. وہ پہلی کون سی ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے اپنی بیوی کو اور گھر کے جو افراد ہیں انہیں توحید و سنت کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. انہیں توحید و سنت کی تعلیم سے آراستہ کیجیے، مزین کیجیے، دینی تعلیم کا شعور دیجیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر بٹھا دیجیے. کیونکہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اور جنت کا مقیم بننے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ توحید و رسالت کا اقرار ہے اور ارکان اسلام کی پابندی ہے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم لازمی اور ضروری قرار دی ہے وہ درس توحید ہے، توحید کا سبق ہے. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں، سورہ محمد آیت نمبر 19 ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ پس تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلا جو درس دیا ہے، جو علم تعلیم دی ہے، وہ ہے توحید، جو سب سے پہلے ضروری ہے، جو ایمان کے لیے لازم اور ملزوم ہے. جنت میں جانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ توحید اور رسالت کا اقرار ہے.
اور پھر اللہ رب العزت نے کتاب و سنت کے اندر جگہ جگہ پر اس چیز کی وضاحت کی ہے، جگہ جگہ پر اس کے متعلق اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اور جو شخص عقل اور شعور رکھنے والا ہے وہ کبھی بھی توحید و رسالت کا انحراف نہیں کر سکتا، توحید و رسالت سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اور یہ جو گھر کے یہ جو ذمہ داری ہے توحید و سنت کی تعلیم دینا، یہ گھر کا جو سرپرست ہے، گھر کا جو سربراہ ہے، اس کے اوپر لازم اور ملزوم ہے۔ کیونکہ اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سربراہ سے، ہر ایک نظام چلانے والے سے اس کے متعلق، اس نظام کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی حکمران ہے اسے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح جو گھر کا سربراہ ہے، وہ گھر کا حکمران ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال و جواب کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار کے اندر سوالوں کا جواب دے گا کہ میں نے تجھے ان کا وارث بنایا تھا، بتا تو نے کیا کیا ہے۔ وہاں اللہ کے دربار کے اندر مثلا جو گھر کا والد ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب اسلام آ گیا تو باقی ختم۔ اور پھر یہیں پہ اللہ رب العزت نے بس نہیں کی، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرے گا وہ کبھی بھی کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ جناب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد اخبرنی عن الاسلام، قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ سوال کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے؟ مقصد پوچھنے کا یہ ہے کہ امت کو پتہ چل جائے، انہیں تو پتہ ہی ہے لیکن پوچھنے کا مقصد ہے کہ امت کو پتہ چل جائے اسلام کس چیز کا نام ہے۔ اسلام نام ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، تم زکوٰۃ کو ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس کے راستے کے اندر بیت اللہ کا حج کرو۔ قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه، صحابہ کرام کہتے ہیں اس نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ بالکل ٹھیک بات کہی ہے آپ نے۔ کہتے ہمیں تعجب اس بات پر ہوا، خود ہی سوال کر کے خود ہی اس کی موافقت بھی کر رہا ہے، اس کی تائید بھی کر رہا ہے اور اسے سچ بھی کہہ رہا ہے۔ پھر کہنے لگا جی فاخبرنی عن الایمان، مجھے خبر دیجیے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ان تؤمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ تو ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اور تو ایمان لے کے تقدیر پر اگرچہ وہ اچھی ہو یا بری ہو، اسے ایمان کہتے ہیں۔ یہ 10 چیزیں ہیں جو لازم اور ملزوم ہیں، جن کا اقرار ضروری ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک لونڈی کو جو غلامہ ہے اس کو تعلیم سے آراستہ کرنا، دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کا کتنا ثواب ہے، اللہ اکبر، اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔
اور دوسری طرف وہ عورت جو آزاد ہے، لونڈی نہیں ہے، اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کا ثواب کتنا ہو سکتا ہے؟ آئیے حدیث سے پوچھتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 97 نمبر، کہ 3 بندوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے ان بندوں کے لیے۔ وہ بندے کون سے ہیں؟ نمبر 1، اہل کتاب میں سے وہ آدمی جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا، اور دوسرا مملوک غلام، جب وہ اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا حق ادا کرے اسے ڈبل اجر ملے گا۔ نمبر 3، وہ آدمی جس کے پاس ایک لونڈی ہے جس سے وہ ہم بستری کرتا ہے اور اس کو دین سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، اسے تعلیم دیتا ہے، اور تعلیم بھی کون سی؟ جو عمدہ تعلیم ہے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لیتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ایک لونڈی کو دین کی تعلیم، عمدہ تعلیم دینے کا کتنا اجر ہے، تو اگر آزاد عورت کو یہ تعلیم دی جائے تو کتنا اجر ہوگا۔ یاد رکھیے، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا جو بہترین سامان ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اگر ہماری رشتے کی ترجیح دین بن جائے، اللہ کی قسم ہے ہماری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ اگر ہمارے شادی کا، رشتے کا جو مشن ہے، رشتے والی جو زندگی ہے، اگر اس کا جو مین پہلو اگر دین رکھ لیا جائے، اگر دین کی بنیاد پر رشتہ کیا جائے، جیسا کہ بخاری کی وہ حدیث کہ عورت سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1 مال کی وجہ سے، نمبر 2 حسن کی وجہ سے، نمبر 3 نسب کی وجہ سے، نمبر 4 دین کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، اگر ترجیح دینا تو دین کو ترجیح دینا، اگر دین مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ رشتے کی جو چوائس ہے، اس کے اندر سب سے پہلی جو شرط ہونی چاہیے وہ دین ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو دین مل گیا تو آپ کی آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔